السلام علیکم جی، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جی لاہور کا موسم بہت زبردست ہے۔ صبح ایکسرسائز کرنے ہیں پارک میں، اور لگتا نہیں ہے کہ ایک ہفتے تک اب ایکسرسائز کر پائیں گے، کیونکہ پورا ایک ہفتہ بہت بارشیں ہیں لاہور میں۔ آج ایکسرسائز کرنے کے دوران میرے ذہن میں ایک ٹاپک آیا اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے، اور میں سوچ رہا تھا کہ پرورش کتنا مشکل ہے اپنے بچوں کی کرنا، کیونکہ ہمارے والدین تو بڑی آسانی سے پرورش کر لیتے تھے۔ پیرنٹنگ جو ہے وہ اصل میں چیز کیا ہے، کیونکہ ہمارے والدین عملی طور پہ کچھ کر کے دکھاتے تھے، اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ تمام جو اسلامی اقدار تھی وہ منتقل ہو گئی ہیں۔ کیونکہ صبح صبح جب ہم اٹھتے تھے تو اپنے والدین کو دیکھتے تھے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو ان کو اتنی زیادہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی کہ آپ قرآن پڑھیں، ہم ایٹومیٹکلی ہم بھی سپارہ لے کے والد صاحب کے ساتھ جا بیٹھتے۔ اب جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے گھروں میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ دو چیزیں آپ اپنی اولاد کے ساتھ کر لیں، دو چیزیں، انشاءاللہ آپ کا بڑھاپا سنور جائے گا۔ ایک چیز تو ہے اپنی اولاد کو حلال رزق کھلائیں، حلال رزق، اور دوسرا جو ہے وہ ہے تربیت اچھی کر دیں۔ اب تربیت کے حوالے سے ہم کافی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اچھے اسکول میں بچے کا ایڈمیشن کرا دینا تربیت ہو جائے گی۔ بالکل غلط ہے۔ میں نے کئی ایسے بچے دیکھے ہیں جو اچھے اسکول میں بلکہ بہت مہنگے اسکول میں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو گھروں سے نکال دیا۔ اور بہت سارے میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو ایک عام سادہ سے اسکول میں، گورنمنٹ اسکول میں یا کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے والدین کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اپنے ہی پیسوں سے ان کو حج اور عمرہ کروا رہے ہیں، اپنی گاڑیوں میں بٹھا رہے ہیں، تو بڑھاپا سنور جاتا ہے۔ تو یہ تربیت اصل میں آپ کے گھر کا ماحول ہے۔ آپ جو کر کے دکھائیں گے، انشاءاللہ آج کر کے دکھائیں گے، وہی کل کو آپ کے بچوں نے کرنا ہے اپنے گھروں میں۔ آج جو آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر، ایک نہ ایک دن اس نے نشر ضرور ہونا ہے، اور وہی پھر آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اپنے گھروں کا ماحول ایسے رکھیں۔ اگر آپ کے گھر کے ماحول میں، آپ کے گھر کے اندر دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کے گھر کے اندر اگر دوسروں کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، تو آپ کے بچے یقیناً ایسا ہی کریں گے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر دینی ماحول ہے، ڈسکس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کہ قرآن کا کتنے سپارے پڑھے گئے ہیں، آج جی کتنے نوافل پڑھے گئے ہیں، 5 وقت کی نماز کس نے پڑھی ہے، تو اگر ڈسکس کوئی اسلامک چیز ہو رہی ہے اور یا کوئی اچھی چیز کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے بچوں میں یہ چیز منتقل ہوگی۔ اپنے بچوں کے سامنے موبائل کوشش کریں زیادہ یوز مت کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ غالباً حضرت علی کا قول ہے کہ 10 سال تک اپنے بچوں کے ساتھ ایسے رہیں کہ وہ آپ کے آقا، آپ ان کے غلام ہیں، کیونکہ 10 سال تک تو اللہ تعالیٰ نے بھی نماز معاف کی ہے۔ تو آپ بس ان کے ساتھ ویسا رہیں اور ان کو اچھا کر کے دکھائیں۔ اگر آپ ان کو اچھا کر کے دکھائیں گے، امید ہے کہ وہ بچے بھی اچھے ہی بنیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 10 سال کے بعد پھر آپ ان کے آقا بن جائیں، ان کو سمجھائیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ تربیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو آرڈر کرتے رہیں، آپ ان کو عملی طور پہ کر کے دکھائیں کہ آپ کیسے بنیں۔ جب آپ عملی طور پہ ان کو کر کے دکھائیں گے، انشاءاللہ ان میں آپ کی جو بات کا اثر ہے وہ زیادہ ہوگا، اور جب 20 سال سے وہ بڑے ہو جائیں پھر ان کے دوست بن جائیں، بجائے اس کے کہ کوئی غلط لوگ ان کو اپنا دوست بنا کر ان کو غلط باتیں سکھائیں۔ آپ اپنے بچوں کے دوست بن کے ان کو اچھی باتیں سکھائیں۔ تو یہ میرا ٹاپک تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کیونکہ میں خود بڑا اس کے بارے میں مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں۔ میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، 5 سال کا ہو گیا، 6 سال میں اب انشاءاللہ وہ جائے گا، اور چھوٹا 3 سال کا ہو گیا ہے۔ تو میرے اندر یہ بڑی تشویش پائی جا رہی تھی۔ تو میں نے جب اس کے بارے میں بڑا غور و فکر کیا، تو میں نے کہا کیوں نہ آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر لیا جائے کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ دراصل اپنی تربیت کا نام ہے، کہ آپ اپنے آپ کو سدھار لیں۔ اپنی جو غلط عادتیں ہیں، آپ گھر میں آپ کی لینگویج کیسی ہے، آپ گھر میں بولتے کیسے ہیں، آپ کے گھر کے ماحول کے اندر گالم گلوچ تو نہیں ہوتا، آپ کے گھر کے ماحول کے اندر بڑی اونچی آواز اور سخت آواز سے بات تو نہیں کی جاتی، اور اسی طرح آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا بیہیویئر کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ میرے ابو اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، کیا ان کو رات کو سونے سے پہلے ان کے پاؤں دباتے ہیں، کھانا ان کو کیسے پیش کرتے ہیں، ان سے بات کیسے کرتے ہیں،
اپنی بہنوں کے ساتھ کیسے ان کا رویہ ہے شادی کے بعد، یہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں، تو اس کو بڑی کوشش کریں. اگر آپ کے بچے سے غلطی ہو رہی ہے اس کو فوراً سوری کرنا سکھائیں. ہم جی اگر یہ سوری کرنا نہیں سکھائیں گے، ان کو کہیں گے ٹھیک آپ نے بڑا اچھا کیا، اور بچہ باہر سے کوئی بری چیز کر کے آ جاتا ہے، یا کوئی باہر سے کوئی بری عادت لے کے گھر میں آ جاتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوری کر کے آ جاتا ہے، کوئی غلط طریقے سے پیسہ لے کے آ جاتا ہے، اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے، یہ بچہ بڑا ہو کے آپ کے لیے سر کا درد بن جائے گا، تو پھر لوگ آپ کی تربیت پہ سوال اٹھائیں گے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ کی تربیت یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سدھار لیں، آپ حلال رزق کھلائیں اولاد کو. اور تربیت جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ تربیت اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کرنا ہے، کہ آپ کے گھر کے اندر ایک اصول ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر کے اندر برائی نہیں ہوگی، کسی کا عیب بیان نہیں ہوگا، آپ کے گھر کے اندر کسی کی برائی بیان نہیں ہوگی، کسی کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا کسی رشتہ دار کا. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے آنکھوں کا نور بنائیں گے، جس طرح وہ قرآن میں ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو قرۃ اعین بن جائیں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، یہی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.